میں نے صبر کی سنی اور جب یہ ہم سب آن لائن پلیٹ فارم اور اخبار شروع ہوا تھا وجاہت مسعود صاحب کی سربراہی میں، تو اس زمانے میں ہم جو بھی کبھی کبھار ہر دوسرے چوتھے روز اپنا آرٹیکل بھیجتے تھے، تو برادرم وجاہت مسعود صاحب عزت افزائی فرماتے ہوئے وہ چھاپ بھی دیتے تھے، اور کبھی کبھی بہت دلچسپ سی اس میں ایڈیٹنگ بھی کرتے تھے۔ تو میں نے اس زمانے میں جو ایک آرٹیکل بھیجا، تو انہوں نے وہ میں نے دیکھا سارا ایز سچ چھاپنے کے بعد آخر پہ اس کو سم اپ ایک اپنے پاس سے شعر ڈال کے تو اس کے ذریعے کیا۔ وہ شعر یہ تھا کہ وہ جو مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ کہ جو ذرا وہ سامعین کے گہری اور گاڑی اردو ان کے لیے مشکل ہو کہ شروع میں جو ادب آداب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، بعد میں وہی جرم اور تعزیر پہ جا کے منتج ہوتا ہے۔ عشق میں یہی ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال جو پاکستان میں کل پرسوں سے بالکل زیادہ شدت سے اور زیادہ شدت پسندی سے جاری ہے، اس کی جو لمحہ لمحہ کی اپڈیٹس اور خبریں ہیں وہ تو آپ سن بھی رہے ہیں، وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کہاں کہاں شہر بند ہوئے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ کل مجھے انگلینڈ سے ایک دوست نے کہا کہ آپ اس پہ پروگرام ابھی تک نہیں کیا۔ میں نے کہا اس پہ ہم کیا کریں، کیونکہ جو ہم سن رہے ہیں اس میں وہ اپڈیٹس کرنے والے کہتے ہیں، بار بار ایک فقرہ ہوتا ہے، جو رپورٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں۔ تو میں نے کہا اب ہم مزید کیا بتاتے چلیں، ہم تو 20 سال سے بتا رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم ان کو 3 جنریشنز اور 4 جنریشن سے بتا رہے ہیں، اور پھر جس وقت ان شدت پسندوں نے چھرا گھونپ کر ایک انگریز میاں بیوی کو جاتے جاتے ان پہ حملہ کیا تھا بیفور پارٹیشن، تو اس وقت بانی جماعت احمدیہ نے اسی وقت یہ اس پہ جو ایسے واقعات کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور بتایا کہ 2 پرسکون لوگ جا رہے ہیں، کوئی ایک شخص گزر رہا ہے، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ جانا صرف اس بنیاد پر کہ وہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، وہ آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہے، تو یہ کوئی جہاد نہیں ہے اور یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ وہ پچھلے 1-2 پروگرامز پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مذہب کے نام پر خون کتاب جو ہے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی لکھی ہوئی، امام جماعت احمدیہ چوتھے جو تھے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اس میں بیسک اس فلسفی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح مودودیت جو فلسفی ہے، مودودیزم جو ہے، اس نے انبیاء کی جو بھی سنت تھی اس پہ عمل درآمد کی بجائے اس کو پھلانگنا پسند کیا، اور کئی سٹیپ آگے نکل کے تو وہ اسلام کے اور دین کے ٹھیکیدار اور وفادار بنے۔ بالکل یہی حال اس وقت آپ کو عشق رسول کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں بہرحال یہ سوچنا پڑے گا کہ 2 طبقے ہیں جن کو بیسک تقسیم جو ہے وہ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حصوں میں تو بنیادی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے چلتے پھرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد ان کو قبول کیا، اور پھر جو بھی ان کے سامنے متشدد اور نامساعد اور سارے مخالف حالات تھے، اس کے باوجود وہ اس پر قائم ہوئے۔ ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی داستان معین طور پر ان 23 سالوں پر تو خاص طور پر مشتمل ہے، جس میں ان کا معشوق یا ان کا محب جس سے وہ محبت کر رہے ہیں وہ وجود سامنے ہے، اور وہ خود بھی موجود ہیں۔
ان 23 سالوں میں جو داستان عشق رسول کی رقم ہوئی ہیں، عاشق رسول یا عشق رسول کے کتاب یا چیپٹر کی بنیاد اور کسوٹی وہ 23 سال کے عشاق اور وہ ان کا محبت عشق جو وجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کی بنیاد بنیں گے اور وہ سند ٹھہرتے ہیں۔ اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور وہ وجود اور ان کی وہ 23 سالہ زندگی جس میں دونوں گھر موجود ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حصہ 23 سالہ زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اگر سند نہیں ہے تو بعد کے کسی زمانے کے کسی عاشق کی کوئی سند نہیں ہے۔ کسوٹی اور معیار وہ ہیں، باقی اس کے اضلال و آثار تو ہو سکتے ہیں، وہ بائی اٹ سیلف وہ خود سند نہیں بن سکتے۔ سوری، میں نے ان دوست سے عرض کیا کہ جناب ہم تو بتا رہے تھے کہ یہ بات جہاں جا رہی ہے، ایک لفظ آپ میرے پروگرامز میں سنتے آ رہے تھے، انارکی، اور وہ بعض دوست پوچھتے بھی تھے کہ یہ انارکی کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہوتی ہے انارکی۔ کس طرح یہ انارکی ہے کہ ریاست کے ادارے اور ان کے اہلکار اور ان کے افسران، ان کے سپاہی، ان کو مارا کوٹا جا رہا ہے، زخمی ہوئے پڑے ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اور جو کرنے والے ہیں انہوں نے عشق رسول کے نام پر یہ کیا ہے۔ وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق آپ کو اس زمانے میں دیکھنے کو ملے ہیں جن کی حرکتوں، جن کے رد عمل، جن کی زندگی کے آثار اور ان کے اقدامات اور فیصلے اور ان کی تحریکیں، اس کی آپ چراغ لے کے باریک بینی سے چھان بین کرتے پھریں، آپ کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے موجود ان کے سامنے والے عشاق کی زندگیوں میں اس کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ اور بہرحال اب چونکہ آپ لوگوں نے یہ رستہ خود دیا ہے، آپ کی انتظامیہ نے بھی یہ رستہ خود دیا ہے، آپ کے عامت الناس معاشرتی پلیٹ فارمز، معاشرتی سیٹ اپ نے بھی یہ رستہ خود دیا ہے۔ اس کی بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے ایسی علامتیں ہیں اور ایسے مظاہر ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے ان کو رستہ دیا تھا، کہاں کہاں وقت تھا کہ آپ اس وقت بولتے، آپ نہیں بولے، کس کس موقع پر آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ کام نہ ہونے دیں، یہ بہت پٹھا پڑے گا آپ کو، لیکن چونکہ اس وقت کہنے والے صرف ہم تھے، آپ کو سمجھانے والے یا بات کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھانے والے وہ صرف ہم تھے، اور ہماری ہی دشمنی، ہماری ہی بیخکنی، ہماری ہی جڑ کاٹنے، ہمیں وہاں پہ نان اینٹی اور نان ایشو کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں تو آپ کا سارا قومی ول اور آپ کی قومی ٹارگٹس اور آپ کی جو ریزولوشن تھی اس کا وہ صرف ہو رہی تھی اس وقت، اس لیے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔